مالک أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر دابل ولا ذلك اللهم لعن إصابة الذي جاهد الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات ودابعات على قتله اللهم عنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الله صلى على أجنا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وآل محمد ناصر الكرام ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ وحیدہ افضل بنت محمد افضل خان کی روح کو اصال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج یہ جو آج کی شب ہے اور کل کا دن شب جمعہ کل روز جمعہ اور یہ تاریخ یہ ایام یہ شب جو ہے بہت غم انگیز شب ہے کہ 8 شوال اور 1344 ہجری کو جو ظالموں نے ناپاک کام انجام دیا اور وہ بھی دین کی آڑ میں مذہب کے آڑ میں شریعت کے آڑ میں کہ جنت البقیع کو مسمار کر دیا انہدام جنت البقیع کے سلسلے سے آخر میں کچھ آپ سے گفتگو کریں گے تو عزیزان محترم قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا عوض ما عذاب بدلہ ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میرے لیے اقربا اور جو میرے اہل بیت ہیں ان سے جو ہے محبت کریں تو عزیزان محترم جس کے دل میں بھی اہل بیت ائمہ طاہرین علیہم السلام کی محبت ہے تو وہ انسان سرفراز ہے وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے وہ انسان کامیاب ہے اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد جو دوسری دنیا ہے جسے ہم آخرت کہتے ہیں یعنی جب انسان اس دولت کے ساتھ اس نعمت کے ساتھ کہ جو سب سے بڑی دولت ہے محبت اہل بیت محبت علی علیہ السلام کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا جب قبر میں جائے گا تب انسان کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو عزیزان محترم
ہلاکت ان کے لیے ہے، فنا ان کے لیے ہے، موت ان کے لیے ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے تو پھر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو اہل بیت کی محبت لے کر اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے۔ خود مولا کائنات نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، جب عالم مرگ ہوگا، یعنی جس وقت جو ہے جسم سے روح نکالی جائے گی تو اس وقت جو ہے ہم آئیں گے، 1-2 منزل پہ نہیں، مولا کائنات نے وعدہ کیا، یعنی 8 مرحلے پہ ہم آئیں گے، کہ گھبرانا نہیں کہ جس وقت جسم سے روح نکلے گی اس وقت ہم آئیں گے، جس وقت تم قبر سے اٹھائے جاؤ گے اس وقت ہم آئیں گے، روز محشر میں آئیں گے، جب اعمال جو ہے تولا جائے گا میزان پہ اس وقت ہم آئیں گے، تمہارے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا اس وقت جو ہے ہم آئیں گے، اور جب پل صراط سے گزرو گے اس وقت ہم آئیں گے۔ یعنی مولا کائنات نے کہا ہے کہ دیکھو جو بھی ہمارا محب ہے، جو بھی ہمارا شیعہ ہے، تو ہم جو ہے ہر منزل پہ آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، ناظرین اکرام، آپ دیکھیں کہ جس وقت جو ہے انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، موت اور سکرات جو ہے، یہ کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے، کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے، لیکن جس کے دل میں مولا کائنات کی محبت ہے تو پھر آپ سمجھ لیں، اسی طریقے سے کہ اپنی زبان میں ایک مثال دے دیں کہ مثلا جو ہے ہر چیز کا ایک کوڈ ہوتا ہے، کوڈ نمبر ہوتا ہے، مثلا جو ہے کسی ملک کا یا شہر کا، یا پیسہ آپ بھیج رہے ہیں منی آرڈر ہے نا، یا مثلا جو ہے موبائل آپ نے بند کر دیا، لاک کر دیا ہے نا، اگر کھولنا ہے تو اس کا بھی ایک کوڈ نمبر ہے۔ بہرحال ہر چیز جو ہے کمپیوٹر، یہ تمام چیزیں جو ہے ایک کوڈ نمبر ہوتا ہے نا، اور اگر جو ہے کوڈ نمبر معلوم نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے نا، یا کمپیوٹر ہو یا دیگر چیزیں ہیں، جو بھی کوڈ نمبر ہے جس چیز کا پیسہ بھیجنا ہو، منی آرڈر کرنا ہے، یا موبائل کا ہے، نیٹ کا ہے، وائی فائی کا ہے، یہ سب جو ہے کوڈ نمبر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر جو ہے انسان جو ہے اسے کھول نہیں سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے علی کی محبت جو ہے یہ جو ہے کوڈ ہے نا، اعمال کی قبولیت کا جو ہے وہ کوڈ نمبر ہے کہ علی کی محبت ہے دل میں، اور اگر جو ہے اعمال میں ہے نا کوئی نقص رہ گیا، سامن جو کوئی ایسی چیز ہے رہ گئی، تو یہ محبت کی وجہ سے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، یعنی پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر جو ہے رومال نجس ہو جائے اور اسے جو ہے آپ سمندر میں غوطہ لگائیں تو ظاہر سی بات ہے لگائیے، تو پھر جو ہے وہ رومال جو ہے اگر نجس ہے، سمندر میں غوطہ لگائیں گے پاک ہو جائے گا، وہ پانی بھی تو آئیے۔ تو اسی طریقے سے جس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت ہے، علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، اور خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے روح نکلنے لگتی ہے، یعنی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ روح جو ہے اس کے حلق تک، یعنی اب جو ہے کوئی امکان نہیں ہے واپس جانے کا، اب جو ہے اس کی روح نکلے گی۔ تو وہ جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، یعنی اب جو ہے روح واپس آنے والی نہ ہو، حلق تک آگے۔ خود جو ہے چھٹے امام نے جب اپنے اصحاب سے بیان کیا تو اپنی انگلی سے حلق کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ زیارت کرتا ہے۔ یا پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ مولا ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ روح نکلنے کے بعد جو ہے اس کی آنکھوں سے، یعنی ارد گرد جو ہے وہ یعنی پانی کے مانند یا آنسو کے مانند جو ہے وہ نکلتا ہے۔
تو اصحاب نے سوال کیا پانچویں امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی آنکھوں سے جو ہے نا پانی کی طرح نکلتا ہے، آنسو کے مانند یا لکیر کی طرح نکلتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ جو ہے رسول اسلام کو دیکھ لیتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ وہی انسان جو ہے نا سعادت مند ہے، اور انسان خود جو ہے معصومین نے فرمایا کہ اپنے آپ کو آمادہ کر لے، ہے نا برزخ کی آمادگی کر کے آنا۔ معصومین نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا کہ برزخ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لینا، باقی جو ہے پھر ہمیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ملتا بھی ہے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب لوگوں نے سوال کیا، بہرحال امام نے جو ہے بتایا کہ امام نے فرمایا ساتویں امام نے کہ ایک انبیاء کا دور تھا، اور لوگ آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ یہ مرنے کے بعد جو ہے کیا ہے دنیا عالم برزخ، یہ تمام چیزیں کیا یہ مثلا جو ہے مرنے کے بعد ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی انسان مر گیا ختم ہو گئی بات، یا مرنے کے بعد یہ تمام چیزیں ہیں؟ تو جب امام سے سوال کیا تو جو انبیاء تھے گزشتہ انبیاء دور میں لوگوں نے ان سے سوال کیا تھا، بتایا تو امام نے بتایا کہ جب لوگوں نے سوال کیا تھا اس سے پہلے جو ہے لوگ خواب نہیں دیکھتے تھے، خواب جو ہے نہیں دیکھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر انسان جو ہے وہ خواب دیکھنے لگا، ہے نا کہ انسان جو ہے سو رہا ہے نا خواب دیکھ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے اپنے وطن میں ہے، اپنے گھر میں ہے، مثلا بمبے میں ہے، میرا روڈ میں ہے نا، جہاں کہیں بھی اس کا گھر ہے، اس کا وطن ہے، وہ جو ہے سو رہا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کی روح جو ہے معلوم ہوا کہ پورے دنیا کی سیر کر رہی ہے، کبھی جو ہے نجف ہے تو کبھی کربلا ہے تو کبھی جو ہے لندن ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، اپنے وطن ہے کہیں ہے، تو انسان کی یہ جو ہے روح جو ہے یہ سفر کر رہی ہے۔ تو بتایا کہ اس سے پہلے جو ہے انسان خواب نہیں دیکھتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی فضیلت ہے، کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے کہ انسان جو ہے نہیں جا سکتا، مجبوری ہے، کچھ بھی نہیں، روزانہ جو ہے انسان زیارت امام حسین علیہ السلام یا زیارت معصومین علیہ السلام پڑھتا ہے، اور کچھ نہیں تو اسے چاہیے کہ شب جمعہ جو ہے نا، شب جمعہ یا روز جمعہ ضرور جو ہے نا زیارت عاشورہ پڑھے، اسے تو روز ہر روز جو ہے انسان جو ہے زیارت عاشورہ پڑھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ زیارت کی کتنی فضیلت ہے زیارت پڑھنے کی۔ آپ کو جو ہے ایک واقعہ سنا ہے محدث نوری نے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اشرف حداد، بہرحال جسے اپنی زبان میں لوہار کہا جاتا ہے، تو اشرف حداد جو ہے یہ لوہے کے کام کرتے تھے، اور محمد علی یزدی بہت نیک پارسا متقی، بہت نیک انسان تھے۔ اب آپ جو ہے اس سے اندازہ لگا لیجئے کتنا نیک تھے کہ وہ جو ہے گھر پہ نہیں سوتے تھے، وہ جو ہے قبرستان میں سوتے تھے۔ محمد علی یزدی اتنے نیک اور متقی پارسا پرہیزگار تھے۔ تو بہرحال یہ جو اشرف حداد، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو ایک شخص تھا، نوجوان تھا، اور اس کے سلسلے سے انہیں معلوم تھا، وہیں کا تھا وہ شخص، وہ نوجوان، اور محمد علی یزدی جو ہے اس کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ انسان کیسا ہے، معلوم تھا، یا بلکہ یوں زبان سے کہہ لیجیے واضح طور پہ کہ وہ جو ہے گنہگار تھا، گناہ کرتا تھا۔ تو اس کا انتقال ہو گیا، اس نوجوان کا۔ جب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تو محمد علی یزدی نے اسے خواب دیکھا۔ تو خواب میں کیا دیکھا کہ یہ شخص جو ہے بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ تو
تو انہوں نے عالم خواب میں سوال کیا کہ تم جو ہے بہت خوش ہو، لیکن ہمیں جو ہے معلوم ہے تمہارے بارے میں کہ تم جو ہے کیسے انسان تھے، ہمیں تو معلوم ہے کہ یعنی یوں کہہ لیجئے گنہگار تھا۔ کہا کہ ہمیں تو معلوم ہے، تو پوچھا، سوال کیا کہ کیسے حالات ہے، کیا تمام تو بہت ہو۔ کہہ رہا کہ ہم تو شروع میں عذاب میں مبتلا تھے، لیکن اب جو ہے ہم بہت خوش ہیں۔ کہا کہ آخر وجہ کیا ہے، تم جو ہے ایسے تھے؟ تو کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کا نام جو ہے نا اشرف ہے، اور اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو قبر میں امام حسین علیہ السلام آئے زیارت کرنے کے لیے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ جو ہے 3 مرتبہ آئے۔ جب امام آئے تو امام نے حکم دیا ہے کہ ارد گرد سے یعنی جہاں اس کی قبر تھی، حکم دیا ارد گرد سے اس قبرستان کے جتنے بھی ارد گرد میں قبر ہیں عذاب کو ہٹا لیا جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ نیند سے بیدار ہوئے محمد علی سے، بہرحال چلے آئے، معلوم کیا، اشرف حداد کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد جو ہے نا سلام کیا، سلام پیغام کیا، اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا؟ کہا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی جو ہے کیا کرتی تھی؟ بہرحال اس نے کہا کہ اس سے آپ سے کیا لینا دینا، ہماری بیوی تھی، ہماری بیوی تھی تو اس سے کیا ہے غرض آپ کو؟ کہا نہیں پھر بھی بتاؤ کہ وہ جو ہے نیک کام جو ہے کیا کرتی تھی؟ اس نے غور کیا، کہا کہ کوئی ایسا تو نیک کام کرتی نہیں تھی۔ اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اس طریقے سے ہم نے خواب دیکھا ہے نا کہ امام حسین جو ہے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے زیارت کی ہے نا، زیارت کرائے نہیں بلکہ جو ہے اس کی زیارت کے لیے آئے امام حسین، اور ارد گرد سے حکم دیا عذاب کو ہٹا لیے جائے۔ تب اس نے کہا کہ ہاں اس کی ایک عادت تھی کہ جب تک زیارت عاشورہ نہیں پڑھ لیتی تھی، جب تک زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں پڑھ لیتی تھی، یعنی چھت پہ یا بلندی پہ جا کر رخ کر کے جب تک سلام نہیں کر لیتی تھی اس وقت تک جو ہے وہ سوتی نہیں تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ زیارت کی کتنی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے کہ انسان جو ہے زیارت پڑھ رہا ہے تو خود جو ہے امام اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تو زیارت کی کتنی فضیلت ہے کہ انسان جو ہے اگر زیارت کے لیے جاتا ہے، کربلا جا رہا ہے تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پیادہ جا رہا ہے تو بہت زیادہ اور زیادہ ثواب ہے، عقیدت کے اس سے پیادہ پیدل جا رہا ہے تو پروردگار گناہوں کو معاف کر دیتا اور زیادہ ثواب ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں تو کم سے کم کتنا ثواب ہے؟ دیکھیں زیادہ سے زیادہ ثواب ہے تو معلوم ہے 1000 حج کا ثواب ہے، اور پوچھا کم سے کم ثواب کتنا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس شخص کا محافظ پروردگار ہوتا ہے۔ دیکھیں پروردگار جو ہے وہ محافظ ہے، پروردگار محافظ ہے، حفاظت کر رہا ہے تمام چیزیں، لیکن پروردگار جو ہے نا وہ ملائکہ کے ذریعے کی جو محافظ ہیں، لیکن جو زیارت پہ جاتا ہے تو خود پروردگار جو ہے اس کا نگہبان ہو جاتا ہے، پروردگار جو ہے اس کا محافظ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ خود آیت اللہ مرشی نجفی وہ جو ہے تحریر فرماتے ہیں کہ جب آیت اللہ حائری جو حوض علمیہ قم کے جو ہے نا بانی ہے، مؤسس ہے آیت اللہ حائری، کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو آیت اللہ مرشی نجفی نے خواب دیکھا تو سوال کیا، آیت اللہ حائری سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد جو ہے قبر میں کیسی گزری؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہ پوچھو، قبر میں مرنے کے بعد گئے، ایک عجیب جو ہے نا دل پاش ہو رہا تھا، ایک عجیب منظر، ہولناک منظر تھا نا، دل جو ہے گھبرا رہا تھا، ہم جو ہے نا پریشان حال تھے، لیکن جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک لطیف آواز آئی، اور آواز آئی کہ آیت اللہ حائری، آواز آئی کہ حائری تم گھبرا گئے؟
ہم نے کہا یقیناً ہم جو ہے گھبرا گئے تھے، لیکن جو ہے آپ آ گئے تو ہمارا جو دل جو پہلے تھا پاش پاش ہو رہا تھا، جو گھبراہٹ تھی، جو ہولناک منظر تھا، وہ سب جو ہے ختم ہو گیا۔ تو ہم نے سوال کیا آنے والے سے کہ آپ ہیں کون؟ تو جواب دیا کہ آیت اللہ حائری، اے حائری تم جو ہے ہماری زیارت کے لیے برابر آتے تھے، اور جتنی بار تم ہماری زیارت کے لیے آئے ہو اتنی بار جو ہے ہم تمہاری زیارت کرنے آئیں گے۔ یعنی 8ویں امام علی رضا علیہ السلام مشہد مقدس میں تھے اور آیت اللہ حائری برابر زیارت کے لیے جاتے تھے۔ تو ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کربلا جائیے، نجف جائیے، مشہد جائیے، قاسمین جائیے، تو جائیے تو بہت غم ہوتا ہے، لیکن اتنا افسوس نہیں ہوتا کہ جب آپ مدینے میں جائیے اور نظر جو ہے جنت البقیع کی طرف پڑتی ہے، تو ہر چاہنے والا، ہر محب اہل بیت جو ہے وہ تڑپ جاتا ہے کہ واقعی شہزادی جو ہے آج بھی مظلومہ ہے، اور یہ ملعون کہ جو شریعت کے آڑ میں ہے نا، مذہب کے آڑ میں جو انہوں نے ظلم کیا ہے 1344 ہجری میں، کہ جنت البقیع کو مسمار کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس سرزمین پر معصومین علیہ السلام، سردار جنت امام حسن علیہ السلام، دیگر معصومین علیہ السلام وہاں پہ آرام کر رہے ہیں، اور دنیا والوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ نہ صرف جو ہے رسول کی بیٹی یا دیگر معصومین علیہ السلام کی قبر ہے، بلکہ وہاں پہ اصحاب پیغمبر کی بھی قبر ہیں، ازواج پیغمبر کی بھی قبر ہیں۔ اور جو ظالموں نے کیا، ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی گھر کو گرا دے۔ یہ گھر جو ہے جناب عقیل کا گھر تھا یہاں پہ، اور جناب عقیل نے اپنی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد کو جو ہے سپرد لحد کیا تھا۔ لہٰذا جو ہے کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے گھر کو مسمار کر دے، منہدم کر دے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ وہابیت، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے نا، قبر پہ فاتحہ پڑھنا ہے نا، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی نظر میں جو کہیں وہی صحیح ہے۔ جو یہ کہہ دے وہ اسلام ہے نا، جو وہ کہہ دے وہ عقیدہ ہے، جو توحید کے بارے میں وہ کہیں وہ صحیح ہے، اور اگر دوسرا جو ہے کچھ کہہ رہا ہے تو پھر وہ جو ہے شرک ہے نا، کفر ہے نا۔ اور یہ تمام چیزیں نا کہتے ہیں شرک ہے، قبر پہ فاتحہ پڑھنا شرک ہے نا، یہ جو ہے نا توحید ہے نا، جو یہ بیان کرے وہ صحیح ہے، باقی جو ہے نا شرک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مسلمان قبر کی پرستش کرتے ہیں، حالانکہ کوئی مسلمان جو ہے قبر کی پرستش نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ہے آل سعود، یہ جو ہے امریکہ اور یہودیوں کی پرستش کرتے ہیں، یہ جو ہے اسے اپنا جو ہے خدا مانتے ہیں، اور جو ہے یہ امریکہ، یہ جو ہے اسرائیل، یہ جو یہودی ہے نا، یہ جو ہے آل سعود کے یہ پروردگار ہے نا، یہ جو ہے اس کے سامنے جو ہے جھکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اور امریکہ اور اسرائیل، یہ جو ہے یہودیوں کی جو ہے یہ حکمرانوں کی جو ہے پرستش کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ظلم ہے، تو انسان جو ہے ظلم کرتا ہے تو اس دنیا میں جو ہے اس کا نتیجہ دیکھے گا نا، دیکھے جو ہے آخرت میں جو ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، اس پہ جو ہے
اللہ کا عذاب ہے نا، اللہ کی لعنت. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ چکی میں جہنم میں بھی ہے نا ایک چکی ہے، روایت میں ہے، اس میں جو ہے جہنم، پھر اس میں چکی، پھر آگ کی، پھر اس میں پیسا جائے گا، وہ تو ہے ہی. لیکن اس دنیا میں بھی وہ دیکھے گا. خود جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں ظلم کرے گا تو اس ظلم کے ہے نا نتیجے کو بھی دیکھے گا ہے نا. اگر انسان جو ہے اگر نیبو کا درخت لگا رہا ہے تو اس سے جو ہے نیبو ہی نکلے گا، اس سے آم نہیں نکلے گا. گیہوں کے اگر بیج ڈال رہا ہے تو اس سے جو ہے گیہوں گندم ہی نکلے گا، اس سے جو ہے جو نہیں نکلے گا. تو انسان جو اس دنیا میں جو بھی کرے گا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ دیکھے گا، یعنی جو ہے اس دنیا میں جو ہے اسے بھگتنا پڑے گا. آپ دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یا آپ دیکھیے حجاج بن یوسف نے دیکھی کتنے مظالم کیے، سینکڑوں کو قتل کر دیا، کتنے کو اسیر کیا، قید خانے میں ڈالا. اور اس قدر یہاں تک کہ یہ اپنے من پسند کا جو ہے جب روایت میں یہ ہے کہ لکھا ہوا تاریخ دیکھیے کہ روزے افطار کے لیے اس نے حکم دیا، سحری اور افطار کے لیے جتنے سادات ہیں انہیں قتل کیا جائے اور ان کے خون سے جو ہے آٹا وغیرہ گودھا جائے، اور جو ہے وہ روزے افطار اور سحری کر رہا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کتنا ظلم کیا ہے، کتنے جو ہے سادات کو قتل کیا، قید خانے میں رکھا، تمام چیزیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ اس دنیا میں کیا ہوا کہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا ہے نا، مرض عاقلہ ایک تھا، اس مرض میں مبتلا ہوا. تاریخ میں ہے کہ اس قدر جو ہے سردی لگتی تھی کہ پریشان تھا. اور آخرکار جب طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے ایک گوشت کا لوتھڑا ہے نا ایک جو ہے دھاگے میں باندھا، اور باندھنے کے بعد جو ہے اس کے منہ میں دیا کہ اندر نگل لے، اور پھر اس کے بعد دھاگے کے ذریعے جو ہے جب اس گوشت کے لوتھڑے کو ہے نا گوشت کا جب کھینچا گیا تو اس میں جو ہے کیڑے جو ہے اس گوشت میں چپکے ہوئے تھے نا. تو اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ملعون جو ہے اس دنیا میں اور کس طریقے سے واصل جہنم ہوا. تو جو ظالم ہیں یا جو ظالم حکمراں ہیں انہیں چاہیے یہ سب جو ہے آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا ہوا. مثلا جو ہے نمرود یا فرعون یا شداد یا صدام ہے نا، یہ تمام جتنے بھی آپ دیکھیں کہ جو ظالمین تھے اس دنیا میں جو ہے ان کا نتیجہ کیا ہوا. تو یہ جو آل سعود ہے نا، یہ جو دشمن اہل بیت معصومین علیہم السلام ہے نا، تو ان پہ جو ہے اس دنیا میں بھی ہے نا عذاب میں مبتلا ہوں گے. اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار یہ ذلیل اور رسوا ہو اور ان پہ جو ہے لعنت ہو، یعنی اللہ کے عذاب کا مار ہو کہ جنت البقیع کو منہدم کر دیا، مسمار کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے بھی جو استغاثہ امام زمانہ سے کیا تھا، 40 دن کا عمل کیا تھا، جب خواب میں دیکھا تھا رسول اسلام وقت کے امام کو، تو معصومہ قم کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ چاہتے تھے معلوم ہو کہ رسول کی بیٹی کی قبر کہاں ہے، تو اشارہ کیا کہ وہی ثواب ملے گا، اور اس میں جو ہے پروردگار کی مصلحت ہے. آپ دیکھیں کہ جب امام معصومین علیہ السلام جب شہزادی کا نام سنتے تھے تو گریہ کرتے تھے. اور روایت میں یہ ملتا ہے، بشار سے روایت ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کوفے میں تھے. تو ایک روز بشار جو ہے امام کے پاس حاضر ہوئے. تو جب حاضر ہوئے تو امام جو ہے کھجور وغیرہ رکھا ہوا تھا سامنے میں، کھا رہے تھے. امام نے کہا تم بھی کھاؤ، بسم اللہ کرو. تو یہ رونے لگے. تو امام نے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں اس قدر رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا پوچھئے، اور ہم آ رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک عورت تھی، ضعیفہ عورت تھی، راستے سے گزر رہی تھی، پاؤں میں ٹھوکر لگ گیا، عورت گر گئی. جب زمین پر گری تو اس نے کہا کہ لعن اللہ ظالم کہ یا فاطمہ زہرا، یعنی فاطمہ زہرا کے جو دشمن ہیں، جو ظالم ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر.
کہا کہ اس کے بعد جو ہے سپاہی آئے اور آنے کے بعد تازیانہ مارنے لگے اور اسے پکڑ کر لے گئے۔ مولا ہم نے جو ہے یہ منظر دیکھا، یعنی جو ہے شہزادی کے جو دشمن ان پہ لعنت کیا اس کی وجہ سے۔ اب جو امام نے سنا، چھٹے امام رونے لگے، جب چھٹے امام رونے لگے اس کے بعد امام نے کہا بشار آؤ چلو مسجد سہلہ چلتے ہیں اور وہاں چل کر جو ہے ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے تاکہ وہ جو ہے آزاد ہو جائے۔ امام آئے اور آنے کے بعد مسجد سہلہ میں نماز پڑھی، دعا کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے کہا مجھ سے، ایک صحابی سے کہ جاؤ، جانے کے بعد معلوم کرو، اور پھر امام نے جو ہے بشار سے کہا آؤ چلو چلتے ہیں، وہ جو ہے آزاد ہو گئی ہوگی، رہا ہو گئی ہوگی۔ تو جب امام جا رہے تھے راستے میں وہ صحابی دوسرا آ گیا اور آنے کے بعد جو اس نے خبر دی، پورا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ مولا جب حاکم کو معلوم ہوا اس نے بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ تمہاری خطا کیا تھی، تمہارا جرم کیا تھا؟ تو اس نے کہا کوئی خطا نہیں، ہم جو ہے راستے سے گزر رہے سے ٹھوکر لگا، جیسے ہی گرے تو لعن اللہ ظالم کہ یا فاطمہ زہرا ہم نے کہہ دیا، اس کے بعد تازیانے مارنے لگے، تمہارے سپاہی جو ہمیں پکڑ کر لائے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، جانے دو، خطا ہو گئی ہے نا، معاف کر دینا، اور یہ جو ہے 200 درہم لو۔ تو امام نے کہا کہ 200 درہم لے لیا؟ تو اس نے کہا نہیں مولا، اس نے 200 درہم دیا لیکن اس خاتون نے انکار کر دیا۔ کہا انکار کر دیا، نہیں لیا؟ کہا نہیں مولا، اس نے انکار کر دیا۔ تو امام نے 7 دینار دیا اور کہا لے جاؤ، لے جا کر اسے دے دینا اور جو ہے اسے ہمارا سلام کہنا۔ اور جب یہ صحابی اس خاتون کے پاس پہنچا اور 7 دینار دیا اور کہا کہ امام نے آپ کو سلام کہا ہے، جب یہ سنا تو فرط مسرت میں خوشی کے عالم میں جو ہے اسے غش آ گیا، بے ہوش ہو گئی، اور یہ کھڑے رہے کہ جب ہوش یا فاقہ ہوا ہے، یعنی امام نے ہمیں جو ہے سلام کیا ہے، تو پھر جو ہے اسے 7 دینار دیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ جا کر مولا سے یہ کہہ دینا کہ مولا ہمارے لیے نا دعا کریں کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تاکہ ہم جنت میں جائیں۔ تو بہرحال جب یہ واپس آئے اور امام سے کہا تو امام جو ہے وہ رو رو کر جو ہے اس کے لیے دعا کی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیے کہ یہ عمل جو ہے ایسا ہے کہ اہل بیت معصومین علیہم السلام کتنا پسند ہے۔ 2 چیزیں، صلوات اور دشمن اہل بیت پہ لعنت۔ ہاں عزیزان محترم، آج کی شب جمعہ بھی ہے، بہت یہ غم کی تاریخ ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ ہم جو ہے مظلوم ہیں اور اس مکتب اور اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جہاں ظلم نہیں وہ مظلوم ہے، اور ہم جو ہے ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حامی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آج کی شب یا کل کا دن جو اہمیت رکھتا ہے، جو عظمت رکھتا ہے، کہ اس انداز سے گزاریں کہ جو حالات ہیں، جو دور ہے، کہ اس طریقے سے ہم ظالموں کے خلاف جس انداز سے آج کل جو حالات ہے اس حالات سے سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے دشمنوں کے خلاف جو ہے احتجاج کریں، اور جو ہے اس گھر میں یا جس طریقے بہرحال سیاہ لباس پہنے، تمام چیزیں کہ واقعاً شہزادی جو ہے آج بھی مظلومہ ہیں۔ دیگر جو ہے آپ دیکھیں حرم میں مزاروں پہ چراغاں ہیں، قمقمہ جل رہے ہیں، لیکن جنت البقیع میں آج بھی تاریکی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ایک ایرانی خطیب سے ہم نے سنا تھا کہ جب جنت البقیع میں بہرحال جو حضرات جا چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کیا کیفیت ہے نا، کس طریقے سے ہے نا دور بھگاتے ہیں شیر کو بدعت کہہ کر۔ کہ ایک ایرانی تھا نا، وہ جو ہے جنت البقیع سے تھوڑا سا خاک اٹھا لیا، جب خاک اٹھائے تو ایک ایرانی ناراض ہو گیا نا، اسے ڈانٹنے لگا تم نے یہ کیا کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے جو ہے تبرک کے طور پہ برکت کے طور پہ، تبرک کے طور پہ ہم نے جو ہے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی، خاک اٹھا لیا۔ تو ایرانی رونے لگا، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ اب جو ہے خاک کے علاوہ یہاں بچا ہی کیا ہے۔ ہاں عزیزان محترم ناظرین اکرام، شہزادی زہرا جو ہے آج بھی مظلومہ ہے،
یہاں تک کہ جب چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص تھا، سکونی نام تھا، وہ سکونی آ کے بیٹھ گئے۔ امام نے پوچھا کہ خیریت ہے؟ کہا مولا خیریت ہے، ہمارے یہاں جو ہے بچی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو امام نے کہا کہ اس کا نام کیا رکھا؟ کہا مولا اس کا نام ہم نے جو ہے فاطمہ رکھا ہے۔ جب یہ کہا امام سر کو نیچے کرتے ہیں، ہاتھ کو پیشانی پہ رکھتے ہیں، رونے لگتے، 3 مرتبہ سر آہ کھینچی، سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا سکونی جب تم نے اپنے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو کبھی برا بھلا نہ کہنا، کبھی تماچے نہ لگانا۔ ہاں عزیزان محترم، یہی شہزادی ہے کہ آپ دیکھیں دروازے میں آگ لگا دی گئی، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی۔ ملتا ہے کہ چند افراد بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے مدینے میں، اور ایک شخص دوسرے شخص سے سوال کر رہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اگر بی بی سوال کرے پورا نہ کر سکے، کسی نے کہا کہ اگر بی بی کا نان و نفقہ نہ دے سکے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ مولا علی ادھر سے گزرے، جب مولا گزرے لوگوں نے کہا مولا رک جائیے، اور اس کے بعد جو ہے مولا کے سامنے اس سوال کو پیش کیا۔ امام نے کہا کہ شوہر کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا وقت، سخت وقت، وہ مرحلہ، وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے ناموس پہ حملہ ہو اور شوہر کچھ نہ کر سکے۔ ہاں آزادارو، رسول اسلام کی رحلت کے بعد دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ مدینے والوں نے آپس میں یہ کہا کہ رسول اسلام کے غم کو معلوم یہ ہوتا ہے سراہا نہیں گیا، یعنی جب بھی کوئی مر جاتا تھا، آج بھی رسم ہے بعض جگہ پہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو 3 دن تک جو ہے چولہا نہیں جلایا جاتا، لیکن لوگوں کو کیا معلوم، جب آیا کیا دیکھا دروازے میں آگ لگ گئی، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی، جناب محسن شہید ہو گئے۔ یہ آزادارو، شہزادی زہرا نے اسما سے کہا میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، جب آواز منقطع ہو جائے سمجھنا فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ آزادارو، تھوڑی دیر تک آواز آتی رہی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آواز منقطع ہو گئی۔ اب امام حسن اور حسین آئے، اسما نے دسترخوان کو چنا، کہا شہزادو آؤ، اس لیے انہیں معلوم تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین نے دیکھا ان کی طرف، کہا کہ کیا کہ ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے ہوں، میری ماں کہاں ہے؟ اے آزادارو، اب جو حسن و حسین حجرے میں گئے، کیا دیکھا؟ شہزادی زہرا لیٹی ہوئی ہیں، اوپر چادر ہے۔ اب جو دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اے آزادارو، مولا علی کو خبر ہوئی، مولا علی چلے، کہیں راستے میں بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، آخر کار مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد وصیت کے مطابق غسل دیا۔ لیکن جب مولا کائنات غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے مولا علی کی ایک چیخ بلند ہوئی۔ جب چیخ بلند ہوئی، شہزادی زینب نے سوال کیا، کہا بابا میں نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ مولا کائنات نے کہا اے بیٹی زینب نہ پوچھو، زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی، لیکن زہرا نے ہم سے نہیں بتایا۔ یہ آزادارو، عورتوں کے کچھ خاص مسائل ہوتے ہیں، وہ اپنی ماں سے بیان کرتی ہیں یا شوہر سے بیان کرتی ہیں، لیکن زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی، زہرا نے نہیں بتایا۔ یہ آزادارو، آخر میں امام نے کہا بس آخری فکرہ، امام نے کہا اے میرے لال حسن اور حسین آؤ، ماں سے آخری رخصت ہو لو۔ اے بیٹی زینب ام کلثوم آؤ، ماں سے آخری رخصت ہو لو۔ یہ آزادارو، بیٹوں کو تو امید ہے ماں کو قبر تک رخصت کرنے جائیں گے۔ ہاں آزادارو، جب امام نے کہا آؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو، امام حسین دور کھڑے ہیں، امام حسن دور کھڑے ہیں۔ امام حسین نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا مادر گرامی، نانا کے پاس جا رہی ہیں، نانا سے میرا سلام کہیے گا، بس آخری فکرہ سلام کہیے گا، اور کہیے گا کہ ہم آپ کے بعد یتیم ہو گئے۔ اے اماں کہہ دیجئے گا ہم یتیم ہو گئے۔ اے آزادارو، ناظرین کرام، لفظ یتیم
سننا تھا. بندے کفن ٹوٹا, آواز آئی یا میرے لال حسین. حسین ماں سے لپٹ گئے. جبریل نے کہا اے علی حسین کو ماں سے جدا کیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی. مولا کائنات نے حسین کو ماں سے جدا کیا, لیکن ہائے کربلا کی ایک بیٹی حسین کے لاش سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہے. کوئی تازیانہ مار رہا ہے, کوئی نہیں مار رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَلْبًا. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ کہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. کریم مرحومہ کی مغفرت اور ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار جو دشمن اسلام ہیں آل سعود اور جو جہاں کہیں بھی امریکہ اسرائیل یہ جو بھی دشمن انسانیت دشمن اسلام, پروردگار انہیں مغلوب محکوم ذلیل اور رسوا فرما. پروردگار جتنے بھی مسلمان ہیں فلسطین میں ہیں یا عراق و شام اور جہاں کہیں بھی ہیں, پروردگار ان سب کو جو ہے ظالموں کے شر سے محفوظ فرما. اور جو جوان جو ہے حفاظت کر رہے ہیں مزارات مقدسہ اور دیگر جو ہے مسلمان کے, پروردگار انہیں ہمت اور طاقت اور قوت عنایت فرما, ایمان کی دولت نصیب فرما. پروردگار اس وبا اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما, اور جو بھی اس وبا اس بیماری میں مبتلا ہے پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہمیں اسلام اور قرآن کا قدرداں فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کی اعوان و سار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ وحیدہ افضل بنت محمد افضل خان کے روح کو اصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ العنت علت نائک لکن السلام اللہ ابن ممقی توقی اللیل والنهار ولا جعل الله آخر العظيم لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا من الضعفاء الفقراء. السلام عليكم يا شهيد الشهيد. السلام عليكم يا مسلم. السلام عليكم يا المتن بارك. السلام عليكم يا شيخ سلطان بالعزم علي بن الله وبركاته. السلام علیکم یا صاحب زمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا قائد. السلام علیکم یا امام سجان. السلام علیکم ظہور المخرج ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.